الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی والمساکین، اور یتیم اور مسکین بچوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ پچھلے جمعے ہم نے اس آیت کا جو پچھلا حصہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے حقوق کے حوالے سے سنا تھا، اور اس دفعہ ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے آخر میں جو فرمایا والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیک سلوک کرو، تو احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر اس چیز کی کتنی جو ہے وہ تاکید بیان کی گئی ہے اور کتنے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کو آج ہم انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں، یتیم کہتے کس کو ہیں؟ وہ نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے، اب اس کو یتیم کہتے ہیں۔ احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر جتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس بچے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یتیم بچیوں اور مسکین کے لیے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کی مدد کے لیے کوشش کرنے والا، فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اب غور کریں، ایک طرف وہ شخص ہے جو اللہ پاک کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ لڑتے ہوئے میری جان بھی جا سکتی ہے، اور دوسری طرف کون ہے جو یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کے لیے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ یا تو جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا دن کو روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ غور کریں، کون ایسا شخص ہے جو پورا سال دن کو روزہ رکھے اور پوری رات جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے؟ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اب آج ہمیں تو یہ نصیب نہیں نا جہاد کرنا، آج ہماری فوج موجود ہے، عام لوگوں کو جہاد کی جو ہے وہ نہ اجازت ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی موقع ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس جہاد کرنے والے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے پاس موقع موجود ہے، ہماری گلی کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے جاننے والے افراد کے اندر کہیں بھی کوئی اس طرح کا بچہ موجود ہے جو یتیم ہے، جس کی نابالغی میں اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا سلوک کریں، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اسے لے کر دے دیں، اس کی تعلیم کے اخراجات بندہ اپنے ذمہ لے سکتا ہے، تو جس طرح بھی ہو سکے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہاد کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا، یا دن کو روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ فضائل ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جو کسی چھوٹے لاوارث یا یتیم بچے کو پالے گا، اس کی پرورش کرے گا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے حساب کتاب نہیں لے گا۔ غور کریں کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، اب کوئی اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے کے قابل ہو جائے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے قیامت کے دن حساب نہیں لے گا۔ غور کریں، ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لے، کیونکہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔
ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے۔ تو یہ فضیلت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حساب کتاب سے بندے کو معافی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر کوئی یتیم بچہ موجود ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ موجود ہو اور ساتھ ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہو۔ اور فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم بچہ موجود ہو اور اس کے ساتھ پورا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور حدیث پاک کے اگلے الفاظ سنیے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس طرح جنت کے اندر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا لیا۔ فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، فرمایا جنت میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اب دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہے تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں میں اور وہ اکٹھے ہوں گے۔ اب آپ غور کریں، جنت میں جس درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور نبی کریم علیہ السلام موجود ہوں گے نا، اسے جنت عدن کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس درجے کے اندر انبیاء کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، جس کو نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس مل جائے گا جنت میں، وہ ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے جلووں سے منور بھی ہوتا رہے گا، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا رہے گا۔ اور جس کو نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس مل گیا، اس کو پھر کوئی اور مشکل اور مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ ہم دیکھیں نا، ہمارے ہاں بہت سارے بچے ایسے موجود ہوتے ہیں جن کے والد موجود نہیں ہیں دنیا میں، ہم ان کی پرورش کر سکتے ہیں، لاوارث بچے ہوتے ہیں، ہم اپنا مال ادھر ادھر تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی غور کریں کہ وہ بچہ جس کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے، اگر اس کا والد اس دنیا میں موجود ہوتا تو ہماری طرح وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے، وہ بھی ان کا اچھے سے خیال رکھتے، لیکن اللہ پاک کو ایسا ہی منظور تھا، ان کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہم نے لاوارث چھوڑ دینا ہے، بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے، ہم اس مال میں سے ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہیں، اور اس خرچ کرنے کا ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر فائدہ ہوگا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ نقصان کا سودا نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ آگے سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اگر ہم کسی بچے کو گود لیتے ہیں، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی لاوارث ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، فضائل آپ کے سامنے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اتنے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کسی بچے کو گود لیں گے، اس کی ولدیت کے کھانے میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، یعنی کہ آپ کسی کا بھی بچہ گود لیتے ہیں، چاہے وہ یتیم ہے، لاوارث بچہ ہے، ویسے بھی لوگ جو ہے وہ اپنے جس کے اوپر اولاد نہیں ہوتی وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کے بچے گود لے لیتے ہیں، تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، اس کی ولدیت کے کھانے میں بے فام ہے، شناختی کارڈ ہے، آئی ڈی کارڈ اس کا بنتا ہے، یا سکول کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کی ولدیت کے کھانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، اس کے اصل والد کا نام لکھوانا ہی ضروری ہے۔ اپنا نام لکھوائیں گے تو یہ ناجائز اور حرام کام ہے، یہ اس کی ہرگز شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ اگر کسی یتیم بچے کو آپ گود لیتے ہیں، اب بندہ فضائل سنتا ہے، ذہن بنتا ہے کہ بندہ یار کسی کو گود لے، اس کی پرورش کرے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضائل ہمیں عطا فرمائے، تو دوسری چیز یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو اگر وہ غیر محرم ہے تو اب آپ کے بیوی بچے جو موجود ہیں ان سے اس کے پردے کے احکامات بھی لاگو ہو جائیں گے۔ اس چیز کا دھیان رکھ کے پھر آپ بچے کو گود لیں، اس کی پرورش کریں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر اب آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنی احادیث کے اندر اتنے فضائل یتیموں کے کفالت کرنے کے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے، پرورش کرنے کے بیان فرمائے، تو خود نبی کریم علیہ السلام نے کیسے یتیموں کی مدد فرمائی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک یتیم بچہ تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل، اس نے اس بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اب اس کا مقصد کوئی فضیلت حاصل کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس بچے کا والد جو مال چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا اس مال پر قبضہ کر لے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اس سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں میں بعض اوقات بھائیوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے اگر بچے موجود ہیں تو اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ بھائی کی بیوی ہے وہ تو بیوہ ہو گئی، اب وہ کسی کے آگے فریاد تو کر نہیں سکے گی، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو کچھ ظالم قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کے بیوی بچے جو ہے وہ ان کو دربدر کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارے کبھی یہاں رہتے ہیں، کبھی وہ عورت جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب اتنا مال بعض اوقات لوگ چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں، لیکن پیچھے سے جو ظالم ہوتے ہیں، جو مرنے والے کے بھائی ہیں یا رشتہ دار ہیں، وہ مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں ہم تو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو اپنی پرورش میں لے کر ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کے اندر واضح الفاظ کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ تو اگر آج کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے کا سودا ہے۔ اس مال کا اسے دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ مال تو ختم ہو جانا چند دنوں تک، لیکن کیا فرمایا اللہ پاک؟ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ فرمایا وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اب ہوا کیا؟ فرعون نے، ابو جہل نے بھی یہی کیا، اس بچے کو اپنی پرورش میں لے کر اس کے سارے مال پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کے والد کا جو مال ہے اس کے حوالے کرتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو غیر مسلم تھا، اس کو اس چیزوں سے کیا تعلق؟ جو اس وقت کے مشرک لوگ تھے انہوں نے اس بچے کو کہا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر کہیں وہ آپ کی پرورش کریں گے، وہ آپ کو آپ کا مال لے کر دیں گے۔ اب انہوں نے تو مذاق کے طور پر کہا تھا کہ اگر یہ بچہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا نہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق بنے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کر مال لے لیں۔ اب وہ بچہ تھا، اس کو کیا پتا، اس نے ان کی بات سنی اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، یا یہ نہیں فرمایا کہ جائیں ابو جہل سے جا کر مال لیں، بلکہ نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے ساتھ ملایا اور ابو جہل کے گھر جو ہے وہ تشریف لے کر چلے گئے۔ اب قریش والے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام اس کے پاس جا رہے ہیں، آگے سے ابو جہل مال دینے سے انکار کر دے گا اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ واپس لوٹ آئیں گے، معاذ اللہ ان کا مذاق بنے گا۔ لیکن اس کے برعکس نبی کریم علیہ السلام جب اس یتیم بچے کو لے کر ابو جہل کے دروازے پر پہنچے، اس نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو اس نے سارا کا سارا مال اس بچے کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جیسا شخص اور نبی کریم علیہ السلام کی اتنی تعظیم کر رہا ہے کہ صرف مال ہی نہیں دیا، نبی کریم علیہ السلام کا ادب اور احترام بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو تو ابو جہل ہے، تو تو کافر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا دشمن ہے، پھر تو نے ان کی بات مان کر یتیم کا مال کیوں دے دیا؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ان کی دائیں بائیں ایک نیزہ موجود ہے، مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا، اس لیے میں نے یتیم کا مال بھی اس کو واپس کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے میں کھڑا بھی ہو گیا تھا۔ یوں نبی کریم علیہ السلام نے یتیموں کی مدد فرما کے ہمارے لیے مثال چھوڑی ہے کہ اگر آج کسی یتیم کا مال کھایا جائے، اگر ہمارے بس میں ہے تو اس کو مال لے کر دینا چاہیے،
اور اگر خود ہی کھانے والا ہو تو پھر اس کو قرآن و حدیث کی وعیدیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آج ہم دیکھیں نا، آج بھی ہم اگر ہمارے ارد گرد کوئی یتیم ہمیں نہیں ملتا تو آج آپ غزہ کی صورتحال پر غور کریں، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اور ہزاروں بچے وہاں یتیم ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پر جو تنظیمیں ان کی مدد کر رہی ہیں، ہم ان کے ذریعے اگر اپنا مال وہاں پہنچا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضائل ہمیں وہاں بھی عطا فرما دے گا۔ میں نے پچھلے جمعے اور غالباً اس سے پچھلے جمعے جو عرض بھی کیا تھا کہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF یہ وہاں پر غزہ میں موجود ہے، بلکہ وہاں پر انہوں نے یتیم کھانا بنانے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ اردن کے اندر جو یتیم بچے آ رہے ہیں وہاں پر ان کی کفالت کے لیے جو انتظام بھی کیے جا رہے ہیں، تو آپ ان کے ذریعے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضائل میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آگے احادیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو یتیم کو کھانے پینے میں اپنے ساتھ ملائے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بچہ یتیم ہے، ہم اس کی ویسے کفالت نہیں کر سکتے، اتنے پیسے اور اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں، تو دیکھیں ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد یا چند دنوں کے بعد کسی یتیم بچے کو ہماری برادری کے اندر، ہمارے جاننے والوں میں کہیں بھی موجود ہے، آپ اس کو لے آئیں اپنے گھر کے اندر، اس کو کپڑے لے کر دیں، اس کا جو ہے اچھے سے خیال رکھیں، اس کو اپنے ساتھ ملا کر کھانا کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے، اگر یہ کسی یتیم کو اپنے ساتھ ملا کر اچھا سا کھانا کھلا دیں گے اللہ پاک اتنے فضائل عطا فرما دے گا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یتیم بچہ حاضر ہوا، عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ فرمایا میں ایک یتیم مسکین لڑکا ہوں، میرے ساتھ میری بوڑھی والدہ ہے، جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ اگلے الفاظ سنیے، کہتے ہیں اللہ پاک آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بچے کی گفتگو سنیں، چھوٹا سا بچہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا عرض کرتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے ساتھ میری بوڑھی والدہ ہے، اللہ پاک نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ اگلے الفاظ سنیں، کہتا ہے یا رسول اللہ پاک آپ کی رضا چاہتا ہے یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام اس کے یہ پیارے الفاظ سن کر اتنے خوش ہوئے، فرمایا اے بچے یہ الفاظ دوبارہ مجھے سنائیں، یہ الفاظ دہرائیں۔ اس بچے نے دوبارہ یہی الفاظ کہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے ایک برتن عطا فرمایا اور فرمایا اس میں تمہارے اور تمہاری والدہ کے لیے دوپہر اور شام کے لیے کھانا ہے، یہ لے جاؤ، میں اس کھانے میں برکت کی دعا تمہارے لیے کرتا رہوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اسے وہ برتن دے کر اپنے پاس سے بھیجا، وہ یتیم بچہ کھانا لے کر جب واپس پلٹنے لگا تو مسجد کے دروازے پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، آپ نے شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے سعد، جس بال پر تمہارا ہاتھ گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور کریں، یہ صرف یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت ہے، پیار کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں تو ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا اور ہر بال کے بدلے اللہ پاک اس بندے کا ایک ایک گناہ مٹائے گا اور ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا ایک ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ غور کریں، یہ صرف ہاتھ پھیرنے کی اتنی فضیلت ہے، اگر اس کو بندہ کھلائے پلائے، اس کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی یتیم بچہ ہمیں ملتا ہے اور کچھ نہ کر سکیں، پیار کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کا اللہ پاک حصہ عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی یتیم بچہ موجود ہے تو اس کی کفالت کے لیے اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں مدد جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے
اور خالص نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے. ان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں کر رہا کہ میں آج اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں تو میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا، بلکہ اللہ پاک کی رضا کی نیت ہوگی تو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور اگر ہمارے خاندان کے اندر بھائی کوئی فوت ہو جاتا ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے تو اب حق یہ ہے اس یتیم کا سارا مال محفوظ کر کے رکھا جائے، اس کے جو ہے وہ مال میں سے کوئی ناحق چیز جو ہے وہ اپنے کھائی نہ جائے. علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اب پیچھے اس کے یتیم بچے موجود ہیں تو اب اس کے مال میں سے اس کے تیجے چالیسویں کے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتے. یہ اگر کوئی بنائے گا تو ایسے کھانے کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے ایسا کھانا. تو آپ غور کریں کہ یتیم کے مال کی شریعت کے اندر حفاظت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی تاکید ہے. اس لیے ان کے مال کو محفوظ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جب وہ بڑے ہو جائیں ان کا مال انہیں حوالے کریں اور جو اپنے پیسہ خرچ کیا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا کی نیت کریں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر بندہ کہے کہ یار میں نے تو اس کے اوپر مال خرچ کر رہا ہوں اور اس کے مال میں سے ناحق کھاتا رہے. نہیں، اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. ہاں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو لے کر دینی ہے وہ اس کے مال میں سے لے کر دے سکتے ہیں. ناحق اس کا 1 روپیہ بھی کھائیں گے تو قرآن پاک کے آیات کے مطابق اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرنے والے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.